اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر عامر شہزاد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس پروگرام کا مقصد ناظرین کو مختلف بیماریوں کے بارے میں مفید معلومات پہنچانا ہے۔ آج کے پروگرام کا موضوع قبض بیماریوں کی ماں ہے۔ اس پروگرام کا پہلا حصہ ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے۔ اب اس سلسلے کا دوسرا پروگرام لے کر حاضر ہیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں مکرم ڈاکٹر نذیر احمد مظہر صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، پچھلے پروگرام میں جو کہ قبض کے حوالے سے تھا، آپ نے ہمارے ناظرین کو بے حد مفید معلومات پہنچائی ہیں۔ اسی حوالے سے دوسرے پروگرام میں چند سوال لے کر میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ ان جوابات کے نتیجہ میں بھی ناظرین بے حد فائدہ اٹھائیں گے۔ آج کے پروگرام کا پہلا سوال یہ ہے کہ قبض کے نتائج کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبض کے نتائج وہی ہیں کہ جیسا پیچھے میں پہلے پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ اگر کسی گاڑی کا سلنسر بند کر دیا جائے تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ وہ فضلہ، کچرا، زہریلی گیسیں، وہ سب گاڑی کے انجن کے ماحول کو بری طرح متاثر کرتے ہیں۔ اسی طرح جو انسان کا ماحول ہے، باطنی ماحول ہے، ایک ظاہری ماحول ہے، ایک باطنی ماحول ہے۔ جب انسان کا مقد یا مبرد، اس میں جو فضلات خارج ہوں گے، اگر وہ بند کر دیا جائے تو اس کے نتیجہ میں سارے جسمانی اعضاء جو ہوں گے وہ متاثر ہوں گے، اور اس کے نتیجہ میں طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوں گی۔ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کے اوپر یا ان اعضاء کے اوپر کچھ نہ کچھ وہ اثر ضرور نہ ڈالے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو برازی زہر ہوتی ہے، براز کہتے ہیں فضلہ کو، پخانہ کو، اس میں سے جب ریکٹم کے حصہ میں رکا رہتا ہے تو اس میں جو زہریں اور گیسیں اٹھتی ہیں وہ ہمارے خون کو فاسد کر دیتی ہیں۔ جب خون فاسد ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجہ میں ہماری جو امیونٹی یا مدافعانہ نظام ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اور انسان ہر بیماری قبول کرنے کی جو ایک زاد میں ہوتا ہے، اور ہر بیماری کا حملہ جو اس کے اوپر ہو سکتا ہے وہ اس کو آسانی سے قبول کر سکتا ہے۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنا مدافعانہ نظام جو ہے اس کو متاثر کر بیٹھتے ہیں۔ جب اجابت کھل کے نہیں ہوگی، برازی زہریں جو اندر کے ماحول کو متاثر کریں گی، ہمارا مدافعانہ نظام ہمارا خون فاسد ہونے کے نتیجہ میں متاثر ہوگا، اور ہر بیماری کا حملہ قبول کرنے کے لیے وہ مستعد ہوگا، وہ اہلیت کھو بیٹھے گا، اور یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے مدافعانہ نظام اس لیے قائم کیا ہے کہ جب بھی کسی بیماری کا حملہ ہو تو اس کا دفاع کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جب فضلہ اندر رکا رہتا ہے تو سر بوجھل ہو جاتا ہے، سر کو درد شروع ہو جاتا ہے، اور اس کو اگر دافع درد دواؤں سے روکا جائے، کیونکہ سر درد فی ذات ہی کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ یہ اور وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے۔ اگر اندر فضلات ہوں گے تو اس کے نتیجہ میں سر درد کا عرضہ ہو سکتا ہے، مائیگرین کا عرضہ ہو سکتا ہے، کو اس کے اور بہت ساری وجوہات بیان کی گئی ہیں، لیکن یہ چیزیں متاثر ضرور کرتی ہیں۔ یہ ایک اس بات سے انکار کہ قبض کے نتیجہ میں کوئی ایسی کوئی خرابیاں پیدا نہیں ہوتی، یہ ایک ایسی بات ہے جیسے ایک شمس نصف النہار کو سورج چڑھے ہوئے کو دیکھ کے کہنا کہ یہ سورج نہیں ہے، اور یہ ایک سائنسی نقطہ نگاہ سے ایک حقیقت سے انکار کے مترادف ہے۔ تو اس کے علاوہ مثلا امراض قلب جو ہیں یہ خاص طور پر انسان ان میں گرفتار ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارا لبلبہ پینکریاز ہے اس کا فعل متاثر ہوتا ہے۔ سارے جتنے بھی نظام ہیں سارے متاثر ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پر پیٹ کا درد، گیس، صفارہ، یہ چیزیں ہیں۔ اور جو اگر ہاضمہ ہی درست نہ ہو تو اس کے نتیجے میں کیا کیا بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ وہ کون سی بیماری ہے جو قبض کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بتاتے چلیں کہ قبض کا مفید اور بے ضرر طریقہ کیا ہے؟ قبض کا بے ضرر اور قدرتی علاج یہ ہے کہ فائبر جو ہے، ریشہ دار غذاؤں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے۔ اس کا صرف یہ نہیں کہ آج کے جو نیچروپیتھ ہیں یا ماہرین
فطری علاج صرف وہی اس کا پرچار کر رہے ہیں اور اس بات کو بہت شد و مد سے بیان کر رہے ہیں، بلکہ آج سے 1500 سال پہلے احادیث میں واقعہ آتا ہے کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی۔ جب آپ تشریف لے گئے تو انہوں نے بڑے نفیس آٹے سے وائٹ فلور، جس کو سفید آٹا کہہ سکتے ہیں، سفید آٹے کی روٹی بڑے محبت سے انہوں نے پیش کی۔ تو جب سامنے آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو چیز اس میں سے نکالی ہے وہ اس میں دوبارہ ڈالو، یعنی ان کو ارشاد فرمایا کہ وہ دوبارہ سے روٹی تیار کریں اور چھان چوکا جو اس میں نکالا گیا تھا اس میں دوبارہ ڈالیں۔ انہوں نے دوبارہ وہ روٹی تیار کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا تناول فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے دسترخوانوں کو سبزیوں سے مزین کرو، یعنی یہ آج کی تحقیق نہیں ہے جو فائبر پہ زور دیا جا رہا ہے، یہ آج سے 1500 سال پہلے ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر بہت زور دیا تھا۔ اور یہ ایک نیچرل میتھڈ ہے، قدرتی علاج ہے جو قبض کا ازالہ کرتا ہے۔ جب قبض کا ازالہ ہو گیا گویا کہ بیماریوں کی ماں مار گئی، اور اس کے نتیجہ میں جو دوسری بیماریاں از خود انسان کے پاس نہیں آتی، اور اگر پہلے سے بیماریاں ہوں وہ از خود رفع دفع ہو جاتی ہیں۔ کیا ڈاکٹر صاحب، کیا آج کل ہمارے کھانے جن چیزوں پر مشتمل ہیں دیگر بیماریوں کے علاوہ بالخصوص قبض پیدا کرنے میں پیش ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ آج کل ہم میدہ کی مصنوعات، ہم چونکہ مہذب کہلانے کے بہت شوقین ہیں، اور جدید طرز معاشرت، تمدن، یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم جو پرانے لوگ تھے ان کو از راہ تمسخر دیکھتے ہیں، از راہ استحقار دیکھتے ہیں، تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا کھانے کھاتے تھے، حالانکہ وہ قدرتی کھانے تھے۔ جو انسان قدرت کے اصولوں کی پیروی کرتا ہے وہ بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ جو کھانے آج کل کے ہیں، مثلا صبح کا ناشتہ لے لیں، بچے جیم، جیلی اور وائٹ بریڈ جو ہے سفید آٹے کی یا میدے کی جو روٹی ہے اس کو پسند کریں گے، اس کا ناشتہ کریں گے، جو اندر جا کے چپک جاتا ہے انتڑیوں کے ساتھ، نکلنے کا نام نہیں لیتا۔ تو اسی طرح کر کے دوپہر کا کھانا لے لیں، پیزے، برگر، ایسی چیزیں ہیں، چکن روسٹڈ ہے، یعنی گوشت، انڈا، دودھ، پنیر، ایسی جو چیزیں جن کے اندر فائبر بہت کم ہوتا ہے، ریشہ دار مادہ بہت کم ہوتا ہے، ان کا بہت کم فضلہ بنتا ہے اور جو اندر ہی وہ رہ جاتا ہے۔ اس کے مقابلے پہ جو ریشہ دار غذائیں ہیں ان کا فضلہ، چونکہ وہ ویسے بھی ریشہ پھول جاتا ہے، جب پھولتا ہے تو وہ اندر سے بہت سارے دوسرے مواد جو ہیں ان کو بہا کے لے کے باہر نکلتا ہے، اور اس طرح انسان بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اگر ہم اپنے گرد و پیش میں نظر دوڑا کے دیکھیں تو کیا ہم ان کھانوں کے عادی نہیں ہوگے؟ آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہیبٹ از دی سیکنڈ نیچر ایک محاورہ، یعنی فطرت جو ہے نا، عادت انسان کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ تو عرصہ دراز تک جو شخص ایک چیز استعمال کرتا رہتا ہے تو اس کی عادت یا ایک فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ ہمارے خاص طور پر جو بچے، بات بہت ہی قابل فکر ہے، وہ اس قدر عادی ہو گئے ہیں ان چیزوں کے کھانے کے، بھوکا رہنا پسند کریں گے لیکن ان چیزوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو ہم ان چیزوں کے بہت عادی ہو رہے ہیں، اور جو بیماریوں کے لشکر اور افواج جو ہمارے پیچھے آج کل لگی ہوئی ہیں، تو یہ جب تک ہمارا غذائی نظام جو نیچرل نہیں ہوگا، ہم ہزار کوششیں کر لیں اور ہمارے ہزار دعوے ہوں کہ ہم جدید طرز معاشرت رکھتے ہیں اور پرانے لوگوں کو قدامت پسند یا اس طرح کے تانے دیں، تو یہ انتہائی غلط ہوگا، کیونکہ جب تک ہم غذائی نظام میں تبدیلیاں نہیں لاتے، فطری غذا نہیں لاتے، فطری علاج کی طرف راغب نہیں ہوتے، اس وقت تک اگر ایک بیماری کے لیے ہم علاج کریں گے تو اس کے ساتھ ذیلی بد اثرات کے نتیجہ میں اور بہت سی بیماریاں جو دیگر نوعیت کی ہیں وہ پیدا ہو جائیں گی۔ اس لیے یہ بات قابل فکر ہے، کیونکہ جو کسی چیز کی جو عادت ہوتی ہے جب بہت راسخ اور پرانی ہو جاتی ہے تو فطرت کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو ہماری گویا کہ نئی نسلوں کی جو فطرت ہے وہ اس طرح کر کے وہ عادت پرانی ہونے کی وجہ سے جو سالہ سال بچپن سے اب تک 15-20 سال یا اس سے زیادہ عرصہ کے لیے جو اس قسم کے ناشتے، لنچ اور ڈنر وغیرہ یوز کر رہے ہیں، یہ بات قابل فکر ہے کہ ان کے نتیجے میں بہت سی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، اور یہ لمحہ فکریہ ہے۔ فطری علاج کے مشہور و معروف ماہر ڈاکٹر مسٹر لوئس کوہنی نے معیار تندرستی کسے قرار دیا ہے؟
ڈاکٹر مسٹر لوئس کونی صاحب نے معیار تندرستی اس بات کو قرار دیا ہے کہ ایک انسان کا جس کا ہاضمہ انتہائی اعلیٰ اور عمدہ ہے اور اس کے نتیجے میں اس کے نظام اخراج فضلات کے اعضاء صحیح طور پر کام کرتے ہیں، کیونکہ جس شخص کا عمدہ ہاضمہ ہوگا اس کا فعل ہضم بھی تندرست ہوگا، معیاری ہوگا، اور اخراج فضلہ کا جو اس کا کام ہے ایکسکریٹری سسٹم یعنی نظام اخراج فضلات کے دیگر اعضاء اور خاص طور پر اس میں انتڑیاں شامل ہیں، وہ جب فضلات کو خارج کریں گی تو اس کے نتیجہ میں ایک معیاری صحت حاصل ہوگی۔ اور جس قدر مسائل اس کے نظام اخراج فضلات میں خاص طور پر اجابت بافراغت اگر نہیں ہوتی، جس قدر وہ اس معیار سے دور ہوگا جو اس نے معیاری فراغت کی تعریف کی ہے، جس کا ہم پہلی ایک مجلس میں اس کا ذکر کر چکے ہیں، جس قدر وہ اس سے دور ہوگا اسی قدر بیماریوں کے قریب ہوگا، اس لیے اس کی بہت اہمیت ہے۔ کیا ڈاکٹر لوئس کونی صاحب کے بیان کو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و حمایت بھی حاصل ہے؟ بالکل ضرور حاصل ہے۔ لوئس کونی صاحب کو 100-150 سال کا عرصہ گزرا ہے، اور بھی نیچروپیتھ ہوئے ہیں، خاص طور پر ان کی جو باتیں ہیں بہت ہی قابل قدر ہیں، قیمتی قسم کی ہیں۔ پہلے تو ہم قرآن کریم سے لیتے ہیں کہ قرآن کریم اس بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن کریم کی میں نے آیت تلاوت کی ہے، اذا مرضت، تو جب میں بیمار ہوتا ہوں، یعنی انسان اپنی غلطیوں کے نتیجے میں بیمار ہوتا ہے، گویا کہ اپنی قبر اپنے منہ سے کھودتا ہے، فہو یشفین، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ تو یہ تو قرآن کریم کی ایک جو ماہرین فطری علاج ہیں ان کی تائید میں ایک قرآن کریم کی آیت ہے۔ پھر فرماتا ہے، کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو۔ جب اسراف کیا جاتا ہے، پرخوری سے کام لیا جاتا ہے، تو اس کے نتیجہ میں وہ جو لعابات اور رطوبات ہوتی ہیں وہ زیادہ غذا کو اور زیادہ اس کو مکمل طریقے سے اس کو ہضم کا جو عمل ہے اس میں وہ رکھنے واقع ہو جاتے ہیں، صحیح طور پر تکمیل نہیں پاتا، اور اس کی وجہ سے انسان بیمار ہوتا ہے۔ پھر فرمایا، کُلُوا مِنَ الطَّیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کہ جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے طیبات استعمال کرو۔ طیب سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز جس میں انسانی عمل دخل نہ ہو، بلکہ اس کو فطرت اور قدرت نے جس طریق پہ پیدا کیا ہے اس سے قریب تر ہو کے استعمال کیا جائے، وہ اس کا مقام طیب ہے۔ جس طرح ہم کسی چیز کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کو قریب سے قریب تر ہو کے استعمال کرتے ہیں، اس میں مضرتیں کم ہوتی ہیں بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں، اور افادیتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ جو ہم اس کو دور کھینچتے چلے جاتے ہیں اور اپنے اس میں کئی ایک چیزیں ایسے شامل کرتے ہیں اس کو پکانے میں، اس کے استعمال میں، اس طرح اس میں خرابیاں زیادہ واقع ہوتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے نظام ہضم کے بارے میں کہ المعدہ تو بیت الداء، معدہ بیماریوں کا گھر ہے، یعنی اکثر بیماریاں نظام ہضم اور اس کے فعل میں خرابیوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، یعنی بہت سی امراض معدہ کی خرابی اور نظام ہضم کے فساد کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
المائدہ تو کا حوض البدن، میدا جسم انسانی میں حوض کے مانند ہے، والعروق واردۃ الیہا، اور اس میں سے نالیاں باقی جسم کو جاتی ہیں۔ وَإِذَا صَحَّتِ الْمَعِدَةُ، تو جب معدہ تندرست ہوگا، صدرت العروق بالصحت، تو وہ جو نالیاں ہیں ان میں تندرستیاں جائیں گی، صحتیں جائیں گی، صحت بخش اشیاء جائیں گی۔ وَإِذَا فَسَدَتِ الْمَعِدَةُ، اور اگر معدہ میں خرابی ہوگی، صدرت العروق بالسقم، تو اس میں بیماریاں جو ہیں بیماریاں جائیں گی، یعنی اس کا ہم سلیس اور رواں ترجمہ کرتے ہیں، معدہ جس میں انسانی میں حوض کی مانند ہے، جس میں سے نالیاں باقی جسم کو جاتی ہیں۔ اگر معدہ میں صحت بخش اشیاء ہوں گی تو صحتیں بانٹی جائیں گی، تندرستیاں بانٹی جائیں گی، اور اگر بیماریاں ہوں گی تو سارے جسم میں بیماریاں ہی جائیں گی۔ یہ وہ دلائل ہیں جو ہم نے طب نبوی کی روح سے اور قرآن کریم کی روح سے، قرآن کریم کے بہت ساری ایسی آیات ہیں جو طب نبوی میں مذکور ہیں، اور سنت بھی موجود ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا اس قدر سادہ ہوتا تھا، ایک دفعہ خشک سوکھی روٹی کے اوپر چند دانے کھجور کے رکھ کے آپ تناول فرما رہے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ کتنا اچھا سالن ہے، یہ کتنا بہترین سالن ہے۔ تو یہ ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے ہم نے جو باتیں کی ہیں۔ انسان جوں جوں ان قدرت کے اصولوں کو چھوڑ کے ان سے روگردانی کر کے بہت دور ہوتا جا رہا ہے، تو بیماریاں جو ہیں اس کے اوپر دن بدن غلبہ پا رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے متعدد جگہ پر قرآن و احادیث کی روشنی میں اپنے نظریات کو واضح کیا ہے، کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ جو آج کل تحقیقات ہو رہی ہیں ان میں بہت ساری خامیاں ہیں، کیونکہ وہ انسانی تحقیقات ہیں اور اپنی صرف عقل کے بال بوتے پہ وہ کی جاتی ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ وہ ساری غلط ہیں، بلکہ ان میں بہت سارے سکم، بہت ساری خامیاں رہ جاتی ہیں۔ ایک دفعہ ایک تحقیقات کی جاتی ہے، اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس میں یہ سکم رہ گیا، یہ تو غلط ہوگی۔ لیکن قرآن کریم کی تعلیمات ہمیشہ کے لیے ہیں، اور ان کے اصول اٹل اور ابدی ہیں، اور قانون جو فطرت کے ہیں، وہ جو قوانین ہیں وہ بھی اٹل اور ابدی ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم یہ کہنے میں حق بجانے میں ہے کہ جو قرآن کریم میں یا اسلام جو ایک مکمل مذہب ہے، مکمل ضابطہ حیات پیش کرتا ہے، اس کے جو اصول بیان کرتے ہیں وہ اٹل اور ابدی ہیں، اور ان میں کوئی تبدیلی یا غلطی یا کسی قسم کا کوئی رکھنا باقی نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ مادر فطرت ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کو ہم ماں کو جس طرح فالو کرتے ہیں، اگر اس کو ہم فالو کریں تو اس کے نتیجے میں غلطیوں کا امکان بہت کم رہ جاتا ہے، اور انسان تندرستی کی زندگی جو ہے وہ گزار سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ۔ چونکہ ڈاکٹر صاحب ابھی یہ پروگرام کمپلیٹ نہیں ہوا، تو ہم اپنے ناظرین کے لیے آپ کو دوبارہ اپنے اسٹوڈیو میں تکلیف دیں گے کہ آپ دوبارہ تشریف لائیں اور ہمارے ناظرین کو اگلے پروگرام میں مزید مفید معلومات پہنچائیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے۔ اگلا پروگرام لے کر ہم جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔